بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی اصل حقیقت اس کے باطن میں موجود ہے، لیکن ہم نے اپنے باطن کو ایک کباڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ اس کباڑ خانے میں کسی کا سر، کسی کا پاؤں، کسی کا ہاتھ، الغرض کچھ نہ کچھ اپنے اس اندر کے کباڑ خانے میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور انسان کے اندر تو یہ سب کو علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے شاہ رگ سے قریب ہوں، تمہاری جانوں میں موجود ہوں۔ یعنی ہم نے بجائے اس کے کہ خالق کائنات کا نام لیں، اس کو یاد کریں، اس کو اپنے اندر دیکھیں، تلاش کریں، اس کی جگہ پہ ہم نے باہر کے سارے جہان کی چیزوں کو اپنے اندر جمع کر کے رکھ لیا، ایک کباڑ خانہ بنا دیا۔ اور یاد رکھیے گا، باہر جو کچھ ہے سوائے دکھ کے اور تمہیں کچھ نہیں دے گا، خواہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہاری اولاد ہے، میاں بیوی آپس میں خواہ ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے، یا تمہارا دشمن ہے یا تمہارا دوست ہے، جب تم اس کے خیال کے ساتھ بندھ جاتے ہو تو پھر یاد رکھنا کہ تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کی غلامی میں دے دیا ہے، اور اس غلامی سے اب چھٹکارا پانا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے عادت بنا لی ہے، اتنے پختہ ہو گئے ہو کہ تم نے اپنے ارد گرد ایک بہت بڑی بھیڑ اکٹھی کر لی ہے۔ پہلے ظاہری جہاں میں، بازاروں میں، لوگوں میں، رشتہ داروں میں بیٹھ بیٹھ کے، اپنوں میں بیٹھ بیٹھ کے جو ہانکتے رہے ہو، وہ تمہارے باطن میں اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ تمہیں سوتے، جاگتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوائے ان کے دھیان کے، ان کے ذکر کے، ان کی بات کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھو، جو تمہارے اندر ہے وہی تمہاری زبان پہ آئے گا، وہی تمہاری آنکھوں سے ظاہر ہوگا، وہی تمہارے ہر فعل سے اسی کا ذکر ہوگا، اسی کا چرچا ہوگا۔ تم اپنی بھیڑ کبھی بھی چھٹا نہیں پاؤ گے، بے شک تم جنگل چلے جاؤ کہ میں فقیر بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی تم کچھ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ تم اس بھیڑ کو اپنے ساتھ، اپنے اندر اکٹھا کر کے ساتھ لے گئے ہو، وہ ہر جگہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تمہیں ضرورت ہے اندر سے خالی ہونے کی، اور جب تم خالی ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا تعلق اور واسطہ اس ذات کے ساتھ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ویسے تو اتنے خیالات نہیں آتے، لیکن جب ہم کوئی ذکر، فکر یا عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں تو خیالات بہت آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ تم نے جو عادتیں اپنا رکھی تھی دوسروں کے خیالوں کی، تم ان کے ایسے غلام بن گئے ہو، ان کی زنجیریں تمہارے گلے میں، تمہارے ٹانگوں میں، تمہارے بازوؤں میں پڑ چکی ہیں کہ وہ ہمیشہ تمہیں اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی تم چاہتے ہو کہ ان سے چھٹکارا پا کے میں اللہ کا ذکر کر لوں، عبادت کر لوں، اسی وقت تمہارے اندر کے وہ خیالات تمہیں اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ تمہاری طرف زور لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تم خود بخود ان میں موجود رہتے ہو تو ان کو کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت تمہارا نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، زندگی بھر تم پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اور تمہارا حال وہی ہوگا کہ میں تو اب کمبل کو چھوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ اور تم بھیڑ پتہ کیوں اکٹھی کرتے ہو؟ تاکہ تم خود کو منوا سکو، تمہیں کوئی بڑا کہے، تم
اپنی انا کی تسکین کے لیے دوسروں میں پہچانے جاؤ۔ اگر علم ہے تو کوئی تمہیں بہت بڑا عالم سمجھے، اگر قاری بہت بڑے ہو تو تمہیں کوئی بہت بڑا قاری سمجھے۔ الغرض تم جس عہدے پہ بھی ہو اپنے ارد گرد اسی کے مطابق بھیڑ بناتے جاؤ گے تاکہ لوگ تمہیں مانیں، تمہیں تسلیم کریں، تمہیں جانیں۔ لا الہ الا اللہ نفی تھی کہ نفی کر کے ذات کا اثبات کرنا تھا، لیکن تم نے ذات کی نفی کر کے فانی چیزوں کا اثبات کر کے رکھا ہے۔ ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص ایک گائے کو ہانک کر لے جا رہا ہے۔ گائے کے گلے میں اس نے رسی ڈالی ہوئی ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ یہ بندہ گائے کا غلام ہے یا گائے بندے کی غلام ہے؟ تو سب نے کہا چونکہ رسی بندے کے ہاتھ میں ہے لہذا گائے ہی غلام ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر یہ رسی کاٹ دی جائے تو گائے بندے کے پیچھے جائے گی یا بندہ گائے کے پیچھے جائے گا؟ تو وہ بولے کہ بندہ گائے کے پیچھے بھاگے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر بندہ ہی گائے کا غلام ہے۔ بالکل اسی طرح ہم اپنی زندگی میں جس جس چیز کے پیچھے جاتے ہیں، جس جس چیز کا نام لیتے ہیں، جس جس چیز کو اپنی زبان سے باطن سے نکال کے اس کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کے غلام ہو چکے ہیں۔ یہ میرا گھر ہے، یہ فلاں چیز میری ہے۔ تو جب گھر ہی نہیں رہے گا یا چیز ہی نہیں رہے گی تو کیا گھر تمہیں روئے گا یا تم گھر کو رو گے؟ اگر گھر ٹوٹ جائے تو گھر تمہیں روئے گا یا تم گھر کو رو گے؟ اگر تمہاری چیز گم جائے تو چیز تمہیں روئے گی یا تم چیز کو رو گے؟ یقینی بات ہے تم ہی رو گے۔ تو جو روئے گا وہ اس چیز کا غلام تھا۔ یہ غلامی ہم نے اپنے آپ اپنے گلے میں اس کا توق ڈالا ہوا ہے، اور اگر غلام ہی بننا ہے تو اپنے مالک کے حقیقی غلام بن جاؤ۔ فانی کے غلام بن کر سوائے رونے کے اور تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آج کا انسان اپنی ذات سے، اپنی حقیقت سے بہت دور جا چکا ہے۔ لہٰذا میرے دوست، اے انسان، آج بھی وقت ہے، اپنا آپ خالی کر، اتنا خالی کر، اتنا خالی کر کہ جب خالی تو نے کسی خالی گڑھے کو کھودا ہوا دیکھا ہے کہ جب وہ خالی ہو اور جب بارش برسے تو وہ پورے کا پورا بھر جاتا ہے؟ تو بھی اسی لیے اس کی رحمت سے نہیں بھرا جا رہا، تو بھی اسی لیے اس کے قرب کو محسوس نہیں کر رہا، تو بھی اسی لیے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ تو نے خود کو خالی نہیں کیا ہوا۔ خود کو خالی کر لے، اس کی رضا پہ راضی ہو جا، پھر انشاءاللہ تو دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے معاملات کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔